میں تھوڑا خواتین میری بہنوں سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، ہو سکے تو تم کثرت سے صدقہ دیا کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اے عورتوں سے خاص مخاطب ہو کر فرمایا، اے عورتوں، ہو سکے تو تم کثرت سے صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، یعنی کثرت سے توبہ کرے، کثرت سے صدقہ دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تعداد دیکھی ہے تو عورتوں کی تعداد دیکھی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں داخل کی جائے گی، جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائے گی۔ کہا تو عورت کا مقام یہ، عورت کا مرتبہ یہ کہ عورت سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں عورت خرچ کرے، سب سے پہلے جو ہے اللہ اکبر عورت شہادت کا مقام حاصل کرے۔ لیکن وہیں پر یہ بھی کہہ دیا گیا، اے عورتوں، جہنم میں سب سے زیادہ شب معراج میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی اللہ اللہ جب ان کی راتیں مصلے پر گزرا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جن کے سر کے بالوں کو کبھی اجنبی مرد بھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جو پردے کی پابند تھی۔ ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نمازی بنایا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جب کبھی بچے گھر سے باہر نکلتے تو ماں بچے کو خرچ دیتے وقت کہتی، بیٹا اگر تجھے جو ہے وہ 9 پیسے اپنی ذات میں خرچ کرنا ہے تو 1 پیسہ تجھے کسی فقیر کو دے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، ماں اپنے بچوں کو دین سکھاتی تھی، ماں اپنے بچوں کو مذہب سکھاتی تھی، ماں اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھاتی تھی، ماں اپنے بچوں کو محبت رسول سکھاتی تھی۔ اور اللہ اکبر، گویا کہ مسلم عورتوں کی گود میں مسلمانوں کے وہ جیالے پلتے تھے کہ اللہ اکبر، عورت تو گھر کی زینت تھی، گھر میں بیٹھتی تھی، مگر ان کی گود میں پلنے والا کبھی صلاح الدین ایوبی کی شکل میں فاتح بیت المقدس بنتا تھا، کبھی طارق بن زیاد بنتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزیں اس قدر شان والی تھی کہ قوموں میں انقلاب پیدا ہو کرنے والے بچے انہی ماؤں کی گود سے پرورش پاتے تھے۔ لیکن آج عورتوں کا حال یہ ہو گیا، عورتیں میک اپ کے نام پر اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہی ہے، عورتیں بے پردگی کا شکار ہے، عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن رہی ہے۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، گانا سننے میں تو وقت جاتا ہے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، سیریلوں کے لیے ٹائم ہے، تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ عورتوں کو مستی مذاق اور رت جگہوں میں ناچنے اور گانے کا وقت تو مل جاتا ہے لیکن اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت نہیں ملتا۔ سن لو، دنیا کی رنگ لے لیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے یہ بہاریں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کی یہ نغمگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ روح کا رشتہ جس دن جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن تم کچھ نہیں کر سکو گے، نہ نیکی کر سکتے ہو نہ گناہ کر سکتے ہو۔ اچھی طرح یاد رکھو، انسان جو کرے گا آخرت میں وہی پائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سن لو، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو ایسے دیکھا جو ننگی اوندھے منہ جہنم کی کھوٹیوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی۔ جب میرے آقا نے صحابہ سے کہا کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ جہنم میں اوندے منہ لٹکنے والی یہ عورتیں ننگے بدن جہنم کی آگ میں اس لیے لٹکی ہوئی ہے کہ یہ کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی تھی، صحابہ کو حیرت ہوئی، آقا کوئی کپڑے پہن کے ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، یعنی وہ اتنے پتلے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ لباس پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا تھا۔ عورت اتنا پتلا دوپٹہ پہنے کہ اس کے سر کی سیاہی یعنی اس کے بالوں کا کالا پن نظر آئے۔
ایسا دوپٹہ پہننا حرام ہے عورت کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے پہن کر ننگی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے باریک اور پتلے لباس پہنتی ہوگی کہ کپڑے پہن کر بھی جسم نظر آتا. عورت اگر ایسا دوپٹہ پہنے جس سے اس کے بال کی سیاہی نظر آتی ہے تو ایسا دوپٹہ عورت کے لیے حرام ہے. اگر ایسا پتلا دوپٹہ پہنے کہ بال کی کالک اور سیاہی نظر آئے تو یہ حرام ہے. جو دوپٹے ہی نہیں اوڑھتی ان کا انجام کیا ہو؟ جو عورتیں دوپٹے ہی نہیں اوڑھتی ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور جن کے گھر کی عورتیں نہیں دوپٹے اوڑھتی اور مرد اس کو دوپٹہ اوڑھنے کے لیے نہیں کہتے، سالن میں نمک زیادہ ہو تو مارتے ہیں، سالن میں نمک زیادہ ہو تو گالیاں دیتے ہیں، سالن میں نمک زیادہ ہو تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، بعض بدبخت تو طلاق تک دے دیتے ہیں. مجھے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری زبان کے ذائقے کے مطابق اگر کھانا نہ پکا تو تم نے عورتوں کو طلاق دیا، کبھی تم نے اپنی بیوی کو یہ بھی کہا کہ دوپٹہ اوڑھنا تجھ پہ فرض ہے، تو نے دوپٹہ کیوں نہیں اوڑھا؟ اگر دوپٹہ نہ اوڑھے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، دوپٹہ نہ اوڑھے گی تو میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے. اللہ اکبر. سنو سنو، میرے نبی نے، سچے نبی نے، صادق و مصدوق نبی نے فرمایا جس گھر کی عورتیں دوپٹہ نہ اوڑھے، بے پردہ گھومے، سر کے بالوں کی نمائش کرے، اس کا بھائی اس کو نہ روکے، اس کا باپ اس کو نہ روکے، اس کا شوہر اس کو نہ روکے، میرے نبی نے فرمایا ایسے مرد دجوس ہے، دجوس. اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ ایسے مردوں پہ لعنت کرتا ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں. مجھے بتاؤ جن مردوں پہ قدرت لعنت کرے، جن مردوں پہ قدرت لعنت، وہ عزت کے ساتھ رہ سکیں گے؟ اور عورت دوپٹہ نہ اوڑھے تو اس کے گھر کے مردوں پہ لعنت پڑتی ہے. جب اس کی وجہ سے مردوں پہ لعنت پڑتی ہے، اگر وہ منع نہ کرے تو، اس کو نہ روکے تو ان عورتوں کا خود کا انجام کیا ہوگا؟ ان عورتوں کا خود کا انجام کیا ہوگا؟ عورتیں ہیں اتنی نازک، انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے. اگر عورتوں کو ڈانٹ دو، ڈانٹ پڑ جائے نا عورتوں کو تو ڈانٹنے سے رونے لگتی ہے. میں سوچتا ہوں میری بہنیں کتنی کمزور ہے، کتنی نادان ہے. شوہر اور بھائی کی ڈانٹ پہ جو رو، باپ کی ڈانٹ پہ جو رو دے، جب فرشتوں کے چابک ان کے جسم پہ پڑیں گے جہنم کی آگ کے بنے ہوئے، اس وقت ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو ڈانٹ نہ سن سکے اور رو دے، جب فرشتے ان پہ چابک برسائیں گے بے پردگی کی بنیاد پہ، ہونٹوں پہ لالی لگانے کی بنیاد پہ، پتلے پتلے باریک لباس پہننے کی بنیاد پہ، مردوں سے فون پہ لمبی لمبی باتیں کر کے، زنا کی باتیں کر کے، ناجائز حرام باتیں کر کے بھاگنے کا پلان کرنے کی بنیاد پہ، اس وقت ان کا انجام کیا ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان عنوانات پہ تقریر کرنے کا، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. قوم کا درد بے چین کرتا ہے کہ حق بول دیا جائے، ورنہ لوگ کہتے ہیں آپ ہماری بیٹیوں کے بھاگنے کا تذکرہ مائک پہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نادان، اگر بھاگی نہ ہوتی تو میں ذکر کیوں کرتا؟ جنہیں بھاگنے میں شرم نہیں آتی ہم ان کا تذکرہ کرنے میں شرم کیوں کریں؟ اس لیے کہ قوم کی بیٹیوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیٹی بھاگتی ہے، واللہ کبھی نہیں کہتا. میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں پوری دنیا میں کہ آج بھی جتنی باغیرت مسلمان کی بیٹی ہے اتنی باغیرت کسی کی بیٹی ہو نہیں سکتی. لیکن سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، گانے سن کے، ناولیں پڑھ کے آج مسلم بیٹیوں میں بھی کچھ ایسی ناہنجار اور غلط بچیاں جنم لے چکی ہے جس نے پوری قوم کو بدنام کر رکھا ہے. ہر دن کسی نہ کسی اخبار میں، ہر دن نیوز چینلوں پر مسلم بیٹیوں کے بھاگنے کی داستان آتی ہے. لیکن یاد رکھنا اس کے ذمہ دار بھی صرف وہ بیٹیاں نہیں ہیں، ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی بیٹی کو سیریل دکھا کر تو پالا، ہم نے اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی سیرت کبھی نہیں سنائی، ماں عائشہ صدیقہ کی زندگی کبھی نہیں سنائی. اللہ اکبر. ہم نے تو اپنی بچیوں کو گناہ اور جرائم دکھائے فلموں کی شکل میں، لیکن ہم نے تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں کبھی نہیں بتائی. وجہ یہی ہے قوم کی بچیاں بگڑتی چلی گئی، قوم کی بچیاں دین سے دور ہوتی چلی گئی.